اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے تحمل اور برداشت کے بارے میں چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ اللہ پاک کی ایک صفت یہ ہے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ پاک معاف کرنے والے بردبار ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ کی کریم ذات نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک جلد بازی کرتے، جس طرح لوگ اچھائی یا برائی کے مانگنے میں جلد بازی کرتے ہیں تو یہ ہلاک ہو جاتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو بچھاڑ دینا یہ بہادری کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس پر قابو پا لینا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی غصہ اور برداشت کا ازالے کا سبق دیا ہے۔ فرمایا، اگر غصہ آ جائے تو فوراً وضو کرنا شروع کر دو، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کیونکہ غصہ انسان کے عقل کو کھا جاتا ہے۔ تھوڑے سے غصے کے اظہار کے بعد انسان پھر پچھتاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے، کیونکہ صحابہ اکرام تھے، میں اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی بات پر غصے میں آ گئے، لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دینا شروع کر دیا، تلخ کلامی ہو گئی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تحمل اور برداشت سے سن رہے ہیں۔ آقا اور مدنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آپس میں جو بھائی بھائی تھے، ان کی اس بات کو، آپس میں ان کی بات چیت کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی برداشت کتنی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا، انسان ہے، جواب دے سکتا ہے، اس کو اختیار بھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ تو آقا اور مدنی جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجلس کو چھوڑ کر چل پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب تک یہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، میں خاموش تھا، آپ دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے اپنی زبان کو کھولا، بات کی، جواب دیا تو آپ چل پڑے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اے صدیق، جب تک آپ خاموش تھے اس وقت تک فرشتہ آپ کی جناب سے جواب دے رہا تھا۔ جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتے بھی چل پڑے اور محمد الرسول اللہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے، کیونکہ محمد علیہ السلام کا تعلق تو اللہ کے ساتھ تھا فرشتوں کے ذریعے سے۔ جو اللہ چاہتے تھے وہ فرشتوں سے کرا دیتے تھے۔ کہ اس سے کیا بات معلوم ہوئی، اگر آپ حق ہونے کے باوجود خاموشی اختیار کر لیں گے تو اللہ آپ کے صبر پر بہت زیادہ آپ کو نوازیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جو ہمارے متحد ہیں، جو ہمارے مملوک ہیں، کتنی مرتبہ ان کو معاف کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا، 70 مرتبہ معاف کرو۔ ایک میں اور آپ ہیں،
اگر تھوڑی سی بات ہو جائے، ہمارا صبر و تحمل پہلی مرتبہ پر ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اگر کوئی بات کرے تو ہم منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ آپ اس واقعے کو دیکھیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس استفسار پر جو جواب ملا ہے کہ انسان کو 70 مرتبہ معاف کرنا چاہیے۔ میمون بن مہران ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس مہمان آیا تو لونڈی سے کہا کہ جلدی جاؤ کھانا ان کے لیے لے کر آؤ۔ جب وہ کھانا لے کر آئی، پاؤں پھسلا، وہ سالن کا سارا شوربہ میمون کے سر پر چلا گیا۔ اب ظاہر بات ہے، ایک انسان آقا ہو، مالک ہو، ہم تو کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ منصرے کے مالک تھے۔ اب اس طرح جوش اٹھا جس طرح جوانوں کے اندر جوش اٹھتا ہے، تو لونڈی، اللہ نے ان کو علم دیا تھا، انہوں نے فوراً آیات پڑھی والکاظمین الغیظ۔ مومن انسان وہ ہے، نیک انسان وہ ہے جو غصے کو پینے والا ہے۔ میمون بن مہران فوراً جو ہے اپنے غصے کو پی گئے۔ اس لونڈی نے دوسری آیات آگے دوسرا جز پڑھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ صرف غصے پر قابو پانا ہی کافی نہیں ہے، معاف کرنا بھی ضروری ہے۔ تو میمون بن مہران نے کہا کہ جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا۔ لونڈی نے تیسرا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین۔ صرف غصہ ہی پھونک دینا کافی نہیں ہے، معاف کر دینا ہی کافی نہیں ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سیدنا میمون بن مہران نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اسی طرح سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی سے کوئی غلطی ہو گئی، بلکہ وہ یہ کہنے لگی کہ میں 1 سال ہو گیا ہے آپ کو زہر دے رہی ہوں، لیکن آپ پر زہر اثر ہی نہیں کرتا۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، او اللہ کی بندی، آپ مجھے کیوں زہر دے رہی ہو؟ آپ کو کیا تکلیف ہو، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ میں آزادی چاہتی ہوں۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہے کہ یہود آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے السلام علیکم، نعوذ باللہ آپ پر موت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعلیکم وعلیکم، تم پر بھی۔ بس سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات جب انہوں نے کہی تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیکم ولعنت اللہ، کہ تمہارے اوپر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، آپ نے سنا نہیں ہے جو انہوں نے کہا السلام علیکم تیرے اوپر موت ہو، میں نے یہ نہیں کہا وعلیکم السلام ورحمت لعنت اللہ، یہ میں نے نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا کہ تمہارے اوپر بھی، یعنی جتنا انہوں نے جملہ بولا تھا اتنا جملہ تو کہہ سکتی ہو، آگے جو تم نے اضافہ کیا ہے، تم نے زیادتی کی ہے، ایسی زیادتی نہ کرو۔ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی کریم ذات ہے۔ تو عزیز دوستو، اس سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ جس طرح حدیث مبارک میں آ گیا ہے کہ پہلوان آدمی وہ نہیں ہے کسی کو بچھاڑ دینا، پہلوان یہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو پانا، یعنی ہم اپنا غصہ دکھا دیتے ہیں۔ آج بڑی عجیب بات ہوتی ہے، جو شوگر والے لوگ ہیں ان کا غصہ بھی غریبوں پر آتا ہے، جو ان سے بڑے لوگ ہیں اس پر غصہ بھی نہیں آتا، اور کہتے ہیں یار چھوڑ دو کوئی بات نہیں ہے، بیمار آدمی ہے، شوگر والا آدمی ہے۔ شوگر والے کا غصہ بھی غریب اور جو کمزور ہے اس پر آئے گا، جو بڑا آدمی ہوگا اس کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، آج کے درس کا سبق یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرو۔
اگر لوگوں کو معاف کرو گے، صبر و تحمل کرو گے، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ حدیث مبارک میں آیا کہ ایک انسان جو کوئی زیادتی کرے، اس زیادتی پر قادر بھی ہو، اس زیادتی اور بدلہ لینے پر قادر بھی ہو، پھر معاف کر دے، اللہ جنت کے درمیان کے اندر اس کا محل بنائیں گے جو بغیر جوڑ کے ہو۔ تو اگر دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی کریم ذات آپ پر رحمت کرے، تو پھر اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ اللہ سے، کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اے رحیم اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جس طرح آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، بہادری یہ نہیں ہے کہ کسی کو بچھاڑ دینا، بہادری یہ ہے کہ غصے پر قابو کرنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، حرام کا ایک لقمہ، ایک ذرہ بھی ہمارے اندر نہ جانے دے، اے اللہ صبر و تحمل نصیب فرما، اے اللہ اچھی اچھی صفات کو ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہم بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، اے اللہ حسن اخلاق والی صفات سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، ظاہری طور پر بیمار ہیں، اے اللہ پاک ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما، اخلاق حسنہ سے مزینہ فرما، اخلاق رذیلہ سے اور بری صفات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، اے اللہ مشکل کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دے، اے اللہ امن و سکون نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما، اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا جب تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ پاک اپنی چاہت کو ہمارے اوپر کھول دے، اے اللہ اپنے احکامات کی سمجھ نصیب فرما دے، اے اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد